بلند سلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمها الی یوم الدین وبعد یوم الدین بشمار۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا وعلی من نور واحد، صلوات۔ تمام ہم کے لائق وہ عظیم اللہ، وہ کریم اللہ، وہ نعیم اللہ، وہ فہیم اللہ، وہ احد اللہ، وہ واحد اللہ، وہ رازق اللہ، وہ ظاہر اللہ، وہ مہیمن اللہ، وہ معز اللہ، وہ صمد اللہ، وہ حسین اللہ، وہ متین اللہ، وہ معین اللہ، وہ خفی اللہ، وہ جلی اللہ، وہ علی اللہ۔ تمام ہم کے لائق وہ سلطان اللہ، وہ حنان اللہ، وہ منان اللہ، وہ ذیشان اللہ، وہ دیکھ کر چھپ جانے والا اللہ، وہ چھپ کر دیکھنے والا اللہ۔ کروڑ ہم کے لائق وہ عظیم اللہ، جو زمین کا خالق، آسمان کا مالک، تخت الثری اس کے قبضے میں، عرش اعظم اس کے قبضے میں، لوح محفوظ اس کی تقدیر میں اس کی مرضی کا نام محمد، شجاعت کا نام علی، حسن کا نام حسن، بقا کا نام حسین، عبادت کا نام زہرا، نالین کی قدم بوسی کا نام زین العباد، علم کا نام باقر، حلم کا نام صادق۔ اس اللہ کی کیا عظمت ہے جس کے سچ کا نام صادق، جس کے تقوی کا نام رضا، جس کی ہیبت کا نام تقی، جس کے جود کا نام نقی، جس کی ہیبت اول و آخر کو حسن عسکری اور جس کی غیبت کو محمد مہدی کہتے ہیں۔ ایک بار جماعت صلوات پڑھیے سرکار کی طرف۔ وہ کریم ایسا کہ اس ایسا کوئی کریم نہیں ہے، وہ رحیم ایسا کہ اس ایسا کوئی رحیم نہیں ہے، علیم ایسا کہ علیم و بالذات ہے، کریم ایسا کہ کریم و بالصفات ہے۔ نہ اس ایسا کوئی رازق ہے، نہ اس ایسا کوئی خالق ہے، نہ اس ایسا کوئی مالک ہے۔ وہی تھا، وہی ہے، اسی کو رہنا ہے۔ ہاتھ نہیں رکھتا لیکن رزق دیتا ہے، آنکھ نہیں رکھتا لیکن دیکھتا ہے، کان نہیں رکھتا لیکن سنتا ہے۔ کان رکھے تو چہرہ چاہیے، چہرہ ہو تو وجود آئے گا، وجود ہوگا تو اللہ نہیں رہے گا۔ پھر مانو کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے اس کے کان میرے کان، اس کی زبان میری زبان، اس کا چلنا میرا چلنا، یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، بس فرق یہی ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ ایک بلدیت کا صرف فرق ہے۔ کروڑ ہم کے لائق وہ عظیم اللہ، جو عرش اعظم کی بلندیوں پر رہتے ہوئے سمندر کی پستی میں دوڑتی ہوئی مچھلی کی سانسیں بھی گنتا ہے، جو سینہ زمین میں چھپے ہوئے گندم کے دانے کو اپنی رحمت سے اتنا لبریز کرتا ہے کہ 12-14 کی شکل میں انسان کا رزق بن کے باہر آ جاتی ہے۔ کروڑ حمد اس عظیم اللہ کے لیے جو خطائیں بھی دیکھتا ہے اور عطائیں کم نہیں کرتا۔ اس کی مہربانیاں ہمیشہ سے جاری و ساری ہیں اور اس کی مہربانیاں ہمیشہ جاری و ساری رہیں گی۔ کروڑ ہم اس اللہ کی اور ثنا کے لائق محمد و آل محمد علیہ السلام، جن کی وحدانیت، جن کی نعمت، جن کی محنت نے اس کو دنیا و آخرت میں 4 چاند لگائے ہیں۔ 25 دسمبر کا دن ہے، قائد اعظم کا دن منایا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی آج کے دن ہے، متبرک دن ہے۔ اسی ضمن میں آپ کی سماعتوں کی نظر اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کر کے آپ سے اجازت دینی ہے۔ لوگ جھنڈے اٹھا کے
بینر لگا لگا کے، جلسے سجا سجا کے، دل سے دل کو ملا ملا کے، مختلف رنگوں میں ایک بات کرتے آ رہے ہیں۔ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پاکستان برباد ہو رہا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، اور جس نے پاکستان بنا کے دیا تھا اس کے افکار کو زندہ کرنا ہے، جس نے بچا کے دیا اسے قائد اعظم کہتے ہیں، اور جن بیسس پہ، جن بنیادوں پہ بچا انہیں 14 نکات کہتے ہیں۔ قائد وہی ہوگا جس کے نکات کا دائرہ 14 کے دائرے میں ہوگا۔ دنیا پریشان ہے، مضطرب میں، اضطراب کی کیفیت، مار دھاڑ، یہ تو یہ میں، یہ بحثیں، ہر طرف انار کی پھیلائی ہوئی ہے۔ ایسا ہوا کیوں؟ اس لیے ہوا کہ جو بنیاد تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جو بے بنیاد تھے ان کو پکڑ لیا۔ نہ بولنے والا اس کے حکم کے بغیر بولا، سنو تم میں پلا بڑا ہوں، عتبہ تو بول، عتیبہ تو بول، تم میں پروان چڑھا ہوں، کہیں میرا بچپنا برگلاب میں گیا تو بتاؤ، جوانی بھٹکی تو بتاؤ، کہا نہیں تو صادق ہے، تو امین ہے، تو امین گھرانے کا فرد ہے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ ارشاد فرمایا پھر یاد رکھو، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ دنیا کی پریشانی حل ہو جائے گی اگر یہ بات سن لی، سمجھ لی، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ حد جاری کر دی کائنات کے رسول نے کہ اب کسی کے بارے میں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔ کسی کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا، میری مسند پہ اگر کوئی حقدار ہوتا تو وہ ہوتا۔ کیوں؟ اس کے لیے تمہارے پاس ذائچہ ہے، تمہارے لیے آئین ہے، تمہارے لیے دستور ہے۔ میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، اس معیار پہ لاتے جاؤ جس کو چاہے بٹھاتے جاؤ، اس معیار پہ لاتے جاؤ جس کو چاہو بٹھاتے جاؤ۔ کون ہے کس کا ٹکڑا؟ علی ہے محمد کا ٹکڑا، محمد ہے علی کا حصہ۔ یہ دونوں ایک ایسے حصے کے حصے ہیں کہ جو نہ ذہن میں آتا ہے نہ الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، بلندیوں پہ رہتا ہے، مومنوں کے دلوں میں اس کا گھر بنتا ہے۔ کسی ملا کی سمجھ میں وہ آتا نہیں، سمجھ میں آتا ہے تو آل محمد کے دروازے پر جھکنے والوں کی آتا ہے۔ اس لیے کہ سمجھ کے لیے چاہیے دماغ، دماغ کے لیے چاہیے چہرہ، چہرے کے لیے چاہیے وجود، وجود کے لیے چاہیے روح، روح ہوگی تو حرکت کرے گا، روح نہیں ہوگی تو حرکت نہیں کرے گا۔ روح ہے تو زبان ہلتی ہے، روح ہے تو آنکھ دیکھتی ہے۔ یہ درمیان سے نکل گئی، پریشان ہو گئے ہو؟ یہ درمیان سے نکل گئی شاہ صاحب، آنکھ کو چل، پلک جھپک نہیں جھپک سکتی، بول نہیں بول سکتا، چل نہیں چل سکتا، رک نہیں رک سکتا، ہاتھ ہلا نہیں ہلا سکتا۔ روح آئی چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے۔ جس کا دماغ ہے اس کا روح سے اتصال ہے، وہ روح سے ملا ہوا ہے۔ روح نہیں ہے تو انسان کو اپنی سمجھ نہیں آئے گی، اپنی سمجھ نہیں آئے گی تو پریشان ہو جائے گا، پریشان ہوگا تو جھگڑا کرنا شروع کرے گا، جھگڑا ہوگا تو مضطرب ہوگا، مضطرب ہوگا تو بحث کرے گا، بحث کرے گا نتیجے پہ نہیں پہنچے گا، نتیجے پہ نہیں پہنچے گا، رستہ گم کر دے گا، رستہ گم ہوگا، منزلوں سے بھٹک جائے گا، بھٹک جائے گا تو ہادی بنے گا، ہادی بنے گا تو ممبر پہ آئے گا، ممبر پہ آئے گا تو یہی کہے گا بن گیا ہوں، کبھی کبھی شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگ میرے ساتھ چلے گئے، توجہ چاہتا ہوں، بھٹکے گا تو ہدایت نہیں دے سکے گا، ہدایت دینے کے لیے آئے گا تو یہی کہے گا کبھی کبھی شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، جہاں بھٹکو مجھے پکڑ لینا۔ تو پھر اس نور کے ساتھ تو نہ ملا، دور دور سے نہ ملا، کہیں کہیں سے نہ ملا۔ آئیے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ جو حصہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ مولا کل ہے، دانائے سبل ہے، شاف محشر ہے، خاتم النبیین ہے، اکمل العارفین ہے، سراج السالکین ہے، نازش انبیاء ہے، شہنشاہ دو سرا ہے، چلتا ہے تو بادل سر پہ سایہ کر کے چلتا ہے۔ اس کا بال ایک ٹوٹ کے الگ ہو جائے، ہر کل اپنے تاج میں رکھتا ہے تو درد سر سے نجات پاتا ہے۔ خالد بن ولید اپنے تاج میں رکھتا ہے تو جنگوں میں فاتح بن کے لوٹتا ہے۔ حکمران رکھتے ہیں تو حکمرانی کرتے ہیں۔ اب رک کے استاد ذیشان کا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، جس کے بال کا یہ حال ہے اس کی آل کا کیا حال ہو؟ جس کے بال کا یہ حال ہے، یہ ہے نبی، اس کا حصہ بناتے آؤ، ممبر پہ بٹھاتے جاؤ، ساری چیزیں بچ جائیں گی، ساری حیثیتیں بچ جائیں گی۔ ابھی میں نے بات نہیں کی کہ اس نے کیا کام کیا تھا، 63 برس کی زندگی ہے،
کتنے حج کروائے، کتنے جہاد کروائے، کتنے لوگوں کی زنگلو تلوار کو دیکھا، کتنوں کو بھاگتے دیکھا، کتنوں کو رکتے دیکھا، کتنوں کو شکر کے بت بناتے ہوئے دیکھا، کتنوں کو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے دیکھا، کتنوں کو بہن بہن کہہ کے مکرتے دیکھا۔ یہ باتیں بات کی ہیں، یہ باتیں بات کی۔ پہلے دیکھو یہ نور ہے۔ نور کیا ہے؟ محبت کا محور، محبت کا پیکر، رحمت کا گھرانہ۔ اب لاؤ کوئی ایسا نور لاؤ جو رحمت للعالمین کے پیرائے میں آئے، تو پھر جس کو چاہو گے بٹھا لیں گے۔ بیٹیاں دینے سے کوئی قریب نہیں ہوتا، خون اور ہوتا ہے، صدقہ اور ہوتا ہے۔ صدقے والی مخلوق اور ہے، خون والی مخلوق اور ہے۔ جو زبان چوس کے پروان چڑھتا ہے وہ اور ہے، جو پاس بیٹھ بیٹھ کے پروان چڑھا ہے وہ اور ہے۔ جو زبان چوس کے پروان چڑھتا ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کہتا ہے پوچھو پوچھو۔ زمین کے راستوں سے آسمان کے بہتر جانتا ہوں۔ اور جو نہیں زبان چوس کے پروان چڑھا، جو صرف پہلو میں بیٹھتا رہا، دائیں بائیں بیٹھتا رہا، صرف بیٹھتا رہا، اس سے مسئلہ پوچھو یہی کہے گا تو ادھر رک بیٹی سے پوچھ کے آتا، تو ادھر ہی رک بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں۔ نور ہے نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، کیا صرف انسانوں کے لیے ہے؟ ایسا نہیں ہے، عالمین کے لیے نور ہے اور عام نور ہے، ایسا نہیں ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء سر جھکائے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، پلکیں جھکی ہوئی ہوں، جس نور کا انتظار کر رہے ہوں، وہی تو رحمت للعالمین ہے۔ انسانوں کی بات چھوڑ دو، بتاؤ اس پیرائے میں لاؤ تو پھر ہم بھی مانیں گے۔ بیٹھنے کا اہل ہے، قائد ہے، ہادی ہے، رہنما ہے، چلا سکتا ہے، آئین بتا سکتا ہے، اس کے پیچھے چلیں گے۔ میسرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا نوکر، وہ بیوی جس کی دولت کی بدولت اسلام زندہ ہے، جس کی دولت کی بدولت اسلام زندہ ہے۔ پہلی تجارت اس نور کی، رحمت ہے، پہلی تجارت اس نور کی۔ قریش کے سردار اکٹھے ہو گئے، سرکار رسالت میں آپ کو بلایا گیا، سرکار آ گئے، وہ بھی ساتھ آیا جو خطرات میں گھرے ہوئے محمد کو اٹھا اٹھا کے علی کی جگہ پہ سلاتا تھا، اور علی کو اٹھا اٹھا کے محمد کی جگہ پہ سلاتا تھا۔ سرکار ساتھ آئے، میسرہ کو اشارہ ہوا کہ لاؤ کوئی ایسی سواری، لاؤ کوئی ایسی سواری۔ توجہ چاہوں گا کہ محمد کو دی جائے، یہ اس پہ سوار ہوں تو انہیں تجارت کے لیے بھیجا جائے۔ سواری لائی گئی، کون سی؟ اونٹ ناکا جو ٹھہرتا ہی نہیں تھا، منہ ادھر ادھر مارتا تھا، جو اس کی مہار پکڑتا تھا اسے پھینک دیتا تھا۔ سارے قریش کے شاہ صاحب لوگ ہنسنے لگے کہ عبداللہ کا لال ہے، آمنہ کے آغوش کا پروردہ ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ کا نور ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے کہہ دیا کہ علی میرے نور کا حصہ ہے۔ بیٹھتے تو ہم بھی بڑا رہے ہیں پہلو میں، لیکن اس نے علی کو نور کا حصہ بنایا ہے۔ آج پتہ چلے گا، آج سمجھ آئے گی جب اس اونٹ پہ سوار ہوگا، معذل اس کی حد تک ہوگی، اونٹ اس کی بدتمیزی کروا دے گا، ہمارے سامنے اس کی توہین ہو جائے گی، ہو ہی نہیں سکتی، قطعاً نہیں ہو سکتی۔ رسول مسکرائے، جناب ابو طالب کی جانب دیکھا، ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کی جانب دیکھا، نگاہیں ملی، اشارہ ہوا، کنایا ہوا، آگے بات چلی، سرکار قریب آئے، اونٹ کی گردن پہ ہاتھ رکھا، اونٹ نے گردن جھکا لی۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ اونٹ نے گردن جھکا لی، کان میں کچھ کہا، اونٹ نے سر ہلایا، جس کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھتے تھے، اس کی اجازت سے ہاتھ ملتے ہوئے لطف آئے گا، اس کی اجازت سے اونٹ کو زبان ملی، اونٹ بولا۔ مولا نے پوچھا کہ قریش کے سردار سارے اکٹھے ہیں، یہ سوچ یہ رہے ہیں محمد تجھ پہ سواری کرے گا، محمد کا نائب، محمد کا نور وہ ہوگا جو اس پیرائے پہ آئے، اس آئین پہ آئے، ماننے کو تیار، میری پوری قوم مانے گی، لیکن بندہ ایسا لاؤ جو اس آئین پہ اتر سکے۔ کون سا آئین، کون سا ذائچہ؟ سرکار نے فرمایا جانور ہے، کیوں کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا، کیوں آہو فغاں کرتا ہے، کیوں پاؤں مارتا ہے، کیوں مہار نہیں پکڑنے دیتا؟ مسکرا پڑا، جواب کیا دیا؟ اگر کسی کو بیٹھنے کی اجازت دے دیتا داغدار ہو جاتا۔ سر اٹھائیے، توجہ چاہتا ہوں، بڑی نوازش، بڑی نوازش۔ مولا اگر کسی کو بیٹھنے دیتا میں داغدار ہو جاتا۔ جس کی بدن اور روح کا مالک حسین ہے وہ ضرور بولے گا۔ مولا اگر کسی کو بیٹھ
دیتا, کسی کو بیٹھنے دیتا, داغدار ہو جاتا. آپ ہیں بے عیب, آپ ہیں بے عیب. آپ مجھ پہ سواری کرتے, کوئی پہلے سوار ہو جاتا, مولا عیب تھا, آپ آ گئے ہیں, بیٹھ جائیے. سرکار بیٹھ گئے. کوئی ایسا لاؤ جس کے نور کا تقاضا یہ ہو کہ جانور اس کی زبان سمجھتے ہوں. ایسا کوئی نہیں لا سکو گے, کیونکہ وہ اور ہیں جو 300 کا لے کے 900 کا بیچ دیتے ہیں. میں تمہیں دکھاتا ہوں, ایک ایسا ہے, کہاں مدینہ میں موجود ہے, باہر نہیں ہے, حویلی کے اندر ہے. باہر بیٹھا تھا ممبر پہ کوئی اور, حق غصب کر کے دنیا کو کیا بتا رہا تھا, دیکھو ہمیں نسبت ہے محمد سے, ہم اس کے نور سے نسبت رکھتے ہیں, ہم اس کے ظہور سے نسبت رکھتے ہیں, ہم اس کے علم سے نسبت رکھتے ہیں, ہم اس کے علم سے نسبت رکھتے ہیں, ہم اس کے ساتھ جہاد میں گئے تھے, ہم نے اس کے ساتھ غزوات لڑے ہیں, ہم بڑے جلیلۃ القدر ہیں. ایک شخص آیا, اس نے کہا تو نبی کی مسند پہ بیٹھا ہے. توجہ چاہوں گا, تو نبی کی مسند پہ بیٹھا ہے, میرے پاس ایک رکا ہے, تو نے اگر اسے پورا کر دکھایا, یہودی ہوں مسلمان ہو جاؤں گا, مان لوں گا کہ تیری نسبت محمد سے ہے, تو اسی کے نور کا حصہ ہو سکتا ہے. بڑے کھلکھلائے, بڑے مسکرائے. بتاؤ کون سا رکا ہے؟ رکا نکلا, تحریر ہے نا. رک کے ایک بات کرتا چلو, بندر بڑا عقل مند ہے جانوروں میں, اس کے سامنے ہنسیے. مجتبیٰ شاہ جی, اس کے سامنے ہنسیے, یہ ہنسے گا. اس کے سامنے سگریٹ پیجیے, یہ پیے گا. بزرگ مجھے دعا دیں گے, سگریٹ پیجیے, پیے گا. ہاتھ ہلائیے, ہلائے گا. سر کھجائیے, کھجائے گا. وقت دیکھیے, دیکھے گا. تحریر نکالیے, سامنے رکھ دیجیے, الٹ پلٹ کے دیکھے گا, ٹکڑے کر کے پھینک دے گا. بندر کیا جانے تحریر کیوں کہا. تحریر نکلی. سامنے کیا لکھا تھا, 70 اونٹ. کیسے؟ سونے کی مہار, سرخ رنگ کے, سفید پیٹوں والے, 2 کوہانوں والے. پڑھی, دائیں بائیں دیکھا اور کہا قریبا, یہ تحریر تجھے کس نے لکھ کے دی؟ کہا نائب محمد کا ہے, تحریر محمد کو نہیں پہچانا. محمد کا تحریر کو نہیں پہچانا. پہچان کہ تو بتا. اور میں ایک عرصہ پہلے آیا تھا, میں نے سرکار دو جہاں سے کہا تھا میں یہودی ہوں, جاتا ہوں, تبلیغ کرتا ہوں, میرا کنبہ, میرا خاندان, اگر میری بات پہ یقین کر کے آپ پہ ایمان لے آئے میں بھی لے آؤں گا, لیکن اس کی جزا کیا ہوگی؟ سرکار نے 70 اونٹ لکھ دیے تھے اور میں نے کہا تھا سرکار ہو سکتا ہے کہ میں نہ رہوں, تو یہ کوئی لے کے آئے تو مل جائیں گے. سرکار نے فرمایا تھا لے آنا, اگر میرا حصہ ہوا, اگر میرا حصہ ہوا تو مل ضرور جائیں گے, اگر میرا حصہ ہوا تو مل ضرور جائیں گے. اچھا بھائی, اس سے پہلے تو میں نے ایسے اونٹ دیکھے ہی نہیں ہیں, تو نے کہیں دیکھے ہیں؟ اس نے کہا دیکھے میں نے نہیں ہیں, لیکن جس نے لکھا تھا نا وہ صادق و امین تھا. پتا بس اسی دربار میں ایک بوڑھا سا بیٹھا تھا. اکثر درباروں میں بوڑھے اٹھتے ہیں, اکثر درباروں میں بوڑھے ہی اٹھتے ہیں. اٹھا, اس کا ہاتھ تھاما, اب نور کا ٹکڑا ہے, اس کا ہاتھ تھاما, اسے لے کے چلا. ہاں تجھے بتاؤں کون ہے نور محمدی کا ٹکڑا. یہ تو مسند پہ بیٹھ گیا ہے نا, مسند پہ بیٹھنا اور ہوتا ہے, علم سے آشکار دنیا کو کرنا اور ہوتا ہے. عائشہ سب کہاں پہ؟ امیر کائنات کے دروازے پہ. ابھی دستک دی سلمان نے, اندر سے کیا آواز ہے؟ سلمان ابو سمسام اونٹ لینے کے لیے آ گیا ہے. توجہ چاہوں گا, ابو سمسام اونٹ لینے کے لیے آ گیا ہے. ابو سمسام کو جب آواز آئی, میں نے اسے دیکھا نہیں, اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی, یہ جانتا نہیں ہے, کوئی بات اس تک پہنچی نہیں ہے, یہ جو پردے کے اندر میرا نام جانتا ہے یہ یقیناً مجھے اونٹ بھی دے دے گا. جو پردے کے اندر میرا نام جاتا ہے یہ مجھے اونٹ بھی دے دے گا. سرکار لے آئے, کہا ایسے نہیں, دربار میں چلو. دربار میں آئے, ابو سمسام نے علی کی جانب دیکھا, ایک دفعہ اس جانب دیکھا. اب میں اس جانب بھی کہہ سکتا ہوں, کیونکہ اسماعیل صاحب اکثر کہا کرتے تھے ممبر پاک ہے, تو وہی پاکوں کا تذکرہ ہی ہوگا نا. ایک جانب اس طرف دیکھا, ایک دفعہ سرکار علی کی طرف دیکھا. مولا نے مسکرا کر میں کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ دیکھتا یہ ہوں کہ وہ بیٹھا ہے, تو گھر سے آیا ہے,
اس کے سامنے تحریر بھی آئی ہے، تو نے پڑھی بھی نہیں ہے، تو نے کہہ دیا ہے کہ اونٹ لینے آیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ ارشاد فرمائے یہی تو ماجرا ہے، وہ صدقے والا ہے، میں محمد کا ٹکڑا ہوں، یہی تو ماجرا ہے، یہی تو ماجرا ہے، وہ صدقے والا ہے، خیرات والا ہے، جمعرات کی روٹیوں میں پلنے والا ہے۔ ارے جھنڈے والی ماں کے بیٹے کو کیا پتا علی کیا ہے؟ یہ امین ماؤں کے علاج جانتے ہیں علی کون ہے، علی کی شان کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے، علی کی توقیر کیا ہے، علی کی عزت کیا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، ابو طالب کا لال ہوں، محمد کا مشیر ہوں، اس کا وزیر ہوں، اللہ کا ولی ہوں، زمانے کا وسیع ہوں، میں چلتا ہوں تو زمانے کی سانس ساتھ چلتی ہے، میں رکتا ہوں تو زمانے کی نبض رکتی ہے، میں ہواؤں کو چلانے والا ہوں، میں ہواؤں کو روکنے والا ہوں۔ سلیمان کی انگشت کو میں نے دیکھا تھا، یوسف کو میں نے بچایا تھا، یونس کو شکم ماہی میں میں پروان چڑھانے والا ہوں، آدم کو حوا سے میں نے ملایا تھا، عیسیٰ کو میرے صدقے میں خیرات ملی تھی، زندگی کی خیرات عیسیٰ کو میرے صدقے میں ملی تھی، زندگی کی خیرات عیسیٰ کو میرے صدقے میں ملی تھی۔ سنو، یہ ابو سمسام ہے، محمد مصطفیٰ نے لکھ کے دیا تھا اور اس سے وعدہ کیا تھا ضرور دوں گا، کل تم میں سے جو دیکھنا چاہے مدینہ کے سب سے بڑے میدان میں آ جائے، علی محمد کا وعدہ پورا کرے۔ نور ہے تو لاؤ، اگر وہ ایسا ہے تو لاؤ۔ سارا مجمع سب اگلے صبح اکٹھے ہو گیا، کوہنیاں مار کے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سفید پیٹ، دو کوہانی، سرخ اونٹ، سونے کی مہار۔ ابو سمسام آ گیا، خطیب منبر سلونی تشریف فرما ہو گئے، سلمان ساتھ تھے، مقداد ساتھ تھا، ابو ذر ساتھ تھا۔ اب دیکھنا ہے کون جاگ رہا ہے اور کس کے وقت سو رہے ہیں، سارے ساتھ تھے۔ ابو سمسام کا ہاتھ تھاما، امیر کائنات فرمایا ابو سمسام تو چاہے تو اونٹ میں دوں، تو چاہے تو حسن دے، تو چاہے تو حسین دے، تو چاہے تو سلمان دے، تو چاہے تو مقداد دے، تو چاہے تو ابو ذر دے۔ کہنے لگا اونٹوں سے سروکار ہے، اونٹ چاہیے، جو مرضی دے دے۔ ارشاد فرمایا سلمان اس کو لے جا، وہ فلاں مقام پہ جا، وہاں ریت کے ایک ٹیلے کے نیچے تجھے گیلی مٹی نظر آئے گی، گیلی مٹی کو جا کے علی کا سلام کہے۔ سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، میں آپ کو اس معراج پہ لے آؤں گا، آپ کی شوکت بڑھے گی تو شوکت صاحب آپ کے سامنے آئیں گے، تو شوکت بڑھائیے، شوکت بڑھاتے جائیے۔ شوکت تبھی ملتی ہے جب اللہ راضی ہو، اور اللہ کی رضائیں ساری ہیں علی کے پاس، تو علی علی کرتے آئیے تو شوکتیں لیتے آئیں گے تو پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، ضرور ہوگا۔ گیلی مٹی کو میرا سلام کہنا۔ لوگوں نے سوال کر دیا گیلی مٹی کو سلام کیسے؟ بے وقوف، وہ تو راب ہے، یہ ابو تو راب ہے۔ باپ اپنی اولاد کو دعا سلام کرتا رہتا ہے، کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ سلام کہنا، وہاں سے ایک رسی نمودار ہوگی، رسی اس کے ہاتھ میں تھما دینا۔ ابو سمسام نے سلمان کی جانب دیکھا، ایک طرف علی مرتضیٰ تھے، ایک طرف سلمان۔ سوچتا عجیب ماجرا ہے، عجیب بات ہے، یہ گیلی مٹی کو سلام، یہ وہاں سے مہار نکلے گی۔ خیر آ گئے، مہار نکلی، سلام دیا، ابو سمسام کے ہاتھ میں تھمائی، اور سلمان نے کیا کہا؟ ابو سمسام موڑ کے مت دیکھنا، بات بڑی لطیف ہے، موڑ کے مت دیکھنا۔ اونٹ کا تذکرہ میں نے آج کے دن میں جان بوجھ کے شروع کیا ہے، قائد اعظم اور عیسیٰ کا تذکرہ ہے، اور قائد ہمیشہ عوام کو اوپر سے کھڑے ہو کے خطاب کرنا پسند کرتے ہیں۔ سواریوں میں سے اونچی سواری اونٹ ہے، چاہے کوئی میدان میں اس پہ چلا جائے، چلا جائے چلی جائے الگ بات ہے، لیکن ناکا پہ سوار ہو کے جائے تو نظر دور دور تک آتا رہتا ہے۔ خیر ابو سمسام نے مہار پکڑی، ابو سمسام نے چلنا شروع کیا۔ اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے، زمین ہلی، زمین پھٹی، ایک ناکا کا سر نکلا، سونے کی مہار تھی، سفید پیٹ تھا، سرخ رنگ تھا، دو کوہانیں تھی، ایک گئی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، چلتی گئی۔ ابو سمسام نے گھبرا کے پریشان ہو کے مڑ کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح کہ خالی مہار ہے کہ اور بھی کچھ ہے۔ سلمان نے کہا ابو سمسام تجھے کہا نہیں تھا مڑ کے نہ دیکھتا؟ ارے تو نے دیکھ لیا، اب صرف 70 نکلیں گی، تو نہ دیکھتا قیامت تک تیری نسل چلتی رہتی، ناکا نکلتی رہتی۔ نسل چلتی رہتی۔ مسند پہ بٹھاؤ، صرف مسند پہ بٹھا دینا بات نہیں ہے، ویسا ہونا بھی تو چاہیے۔
بندہ ہو بہت برا، بہت برا، نام اچھا رکھ لے تو فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ بندہ ہو بڑا بدصورت، نام جمیل رکھ لے تو فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ اب لطیف سا احساس دینے لگا ہوں، بندہ ہو جھوٹا، نام صدیق رکھ لے تو فرق پڑتا ہے؟ نام سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ 63 برس کی زندگی کا سب سے معجزہ بڑا کیا ہے سرکار کا؟ بتاؤ۔ قرآن۔ سرکار کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ آج بڑے خوبصورت محملی لحافوں میں لپٹا ہوا ہے قرآن۔ وہ کہتا ہے رتل القرآن ترتیلا، مولانا الف کی سمجھ آنے دیتے ہیں والناس ختم کر دیتے ہیں۔ مفت میں ملا ہے نا، سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب آخری بات فضائل کے دور، آگے چلتے ہیں، بات کو بڑھاتے ہیں۔ دعائیں لینی تھی آپ کی، اب لے لی، یاد رکھیں گے آپ، بس احساس تھا، تراوت دینی تھی، دے چکا۔ کوئی لاؤ ایسا جو نور محمد سے نسبت کا دعویٰ کرے اور قرآن سے کوئی ایسی دلیل ہے ہم مان جائیں گے۔ جن کو سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتی وہ دلیل دیں گے؟ وہ نہیں دیں گے۔ جن کے بارے میں منافقون میں خود آیا ہو تذکرہ کہ یہ منافق ہے، وہ دلیل دیں گے؟ وہ نہیں دے سکیں گے۔ معجزہ قرآن ہے، معمولی کتاب ہے، بس یہ 30 پارے پہ مشتمل کتاب ہے، 6666 آیات پہ مشتمل کتاب ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ راہبری کرتی ہے، یہ تزکیہ نفس کرتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ تزکیہ نفس کرتی ہے، یہ انسان کو ہدایت دیتی ہے۔ اس میں تذکرے ہیں، آپ کیوں آئے دنیا میں، آپ نے کیوں جانا ہے، بچپنے کی ترغیب کیا ہے، جوانی کی ترتیب کیا ہے، بڑھاپے کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، وقت نزا کرنا کیا ہے، آنکھیں دونوں برابر فاصلے پہ کیوں ہیں، یہ ماتھے میں لکیریں ہی کیوں ہیں، یہ سر کے کھانے ہی کیوں ہیں۔ قرآن کہتا ہے، کسی مولوی کی بات نہیں، یہ بتاتا ہے کہ داڑھی ہی کیوں اگتی ہے، کانوں میں گیلا پن ہی کیوں ہوتا ہے، ناک کے ذریعے سے انسان سونگتے ہی کیوں ہے، زبان کے ذریعے سے انسان چکھتا ہی کیوں ہے، ہاتھ ہلا کے انسان چلتا ہی کیوں ہے، قدموں کے سہارے انسان کیوں چلتا ہے، انسان ایک قدم سے چلتا ہے کہ دونوں قدموں سے چلتا ہے؟ چلتا تو ایک قدم سے ہے، جو پہلا اٹھاتا ہے چلتا اسی پہ ہے۔ انسان راستوں پہ چلتا ہے کہ راستے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، انسان منزل کی طرف جاتا ہے کہ منزل انسان کی طرف آتی ہے۔ اچھا انسان آ کے مر کے واپس چلا جاتا ہے تو آتا ہی کیوں ہے؟ یہ قرآن سکھاتا ہے۔ ماں کے کہنے پہ ایک بندے کو مان لیتا ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ بہنوں ماں کی بیٹی کی تقدیم میں عزت کیا ہوتی ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ کتاب میں لکھائی پڑھائی کہاں سے شروع کرنی ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن آپ کو سکھاتا ہے والناس اور کوثر کے سلسبیل کے تذکرے کیا ہیں۔ قرآن آپ کو دکھاتا ہے انسان کی شوکت و توقیر کس طرح بن سکتی ہے۔ انسان نے اگر دیکھنا ہے تو کس چیز کو دیکھے گا تو اچھائی بنے گی، انسان نے اگر سننا ہے تو کس چیز کو سنے گا تو بہتری ہوگی، انسان نے اگر چلنا ہے تو وہ راستے کون سے جن پہ چلے گا تو منزل ملے گی، انسان نے اگر کھانا ہے تو کس ہاتھ سے کھانا ہے تو برکت ہوگی، انسان نے اگر کمانا ہے تو کن چیزوں کو کمائے گا تو برکت ہوگی، انسان نے اگر رزق حاصل کرنا ہے تو کون سا رزق ہے جو روح و بدن کا اجلا پن ہے، انسان نے اگر ہدایت دینی ہے تو کیا ہوگا کہ اس کی اولاد کی تربیت اچھی ہوگی، انسان نے اگر اولاد کی تربیت اچھی کرنی ہے تو کس طرح سے اچھے والدین کا اسلوب بنا سکے گا، انسان کے اچھے اسلوب بنیں گے تو اسے ترتیب سکھائی جائے گی، ترتیب آئے گی تو اسے تنزیل کا پتہ چلے گا، تنزیل کا پتہ چلے گا تو اس کے ذہن میں تعویل آئے گی، تعویل کا پتہ چلے گا تو پھر یہ تفسیر کرے گا، تفسیر کرے گا تو الفاظ کا تانا بانا جوڑے گا، الفاظ کا تانا بانا جوڑے گا تو پھر یہ مفہوم سمجھے گا، مفہوم سمجھے گا تو یہ بیان کرے گا، بیان کرے گا تو اس کی زبان گردش کرے گی، زبان گردش کرے گی تو پھر یہ ذائقے چکھے گا، ذائقے چکھے گا تو پھر اسے شعور آئے گا، شعور آئے گا تو تخت و شعور کے پردے چھٹ جائیں گے، تخت و شعور کے پردے چھٹیں گے تو ایک وقت میں مختلف باتیں کرے گا، مختلف باتیں کرے گا تو سب کی طرف متوازن نظروں سے دیکھنا چاہے گا، متوازن نظروں سے دیکھے گا تو سب کو اپنی طرف محبت سے پیکر سے اخوت سے ملائے گا، جب ملائے گا تو قافلے کی شکل اختیار کرے گا، قافلے کی شکل اختیار کرے گا تو پھر قافلے کا سربراہ بن جائے گا، جب سربراہ بنے گا تو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن جائے گا، مشعل راہ بنے گا تو پھر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، سر اٹھائیے، پھر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، اس لیے کہ قرآن بولتا نہیں ہے۔ میرے ساتھ چلیے، قرآن بولتا نہیں ہے، خود نہیں بولتا ہے۔ آپ کے کسی قریے میں، کسی بستی میں، کسی مقام پہ، کسی مولانا کے ہاں، کسی حاجی صاحب کے ہاں آپ نے کبھی کو قرآن دیکھا ہو یہ بولتا ہو؟ نہیں بولتا۔ انسان ہدایتوں کا پیکر بن جائے، انسان رضاوتوں کا محور بن جائے، انسان جتنا مرضی بلند بانگ دعویٰ کر لے، اگر قرآن کو سمجھ پائے گا تو پھر ہی انسان بن پائے گا، اور جب قرآن کو سمجھے گا تو پھر محمد کے نور سے اس کو نسبت ہو سکے گی۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر سمجھنا پڑے گا صافات میں کن کی صفات کا تذکرہ ہے، زمور
برد کس کا لہجہ ہے، کوثر کس کی شان ہے، رحمان کس کا بیان ہے، والناس کس کی یاسین ہے، یاسین کس کا ذکر ہے، طٰہٰ کس کا نام ہے، مزمل کس کا اوڑھنا ہے، مدثر کس کا بچھونا ہے، والناس کے سین سے لے کے الحمد کے الف تک سراپا کس کے یکجا ہو کے آ رہا ہے، کس کا نام قرآن بن رہا ہے، کس کا میزان قرآن بن رہا ہے، کس کا ایقان قرآن بن رہا ہے، کس کا مرکز قرآن بن رہا ہے، کس کا محور قرآن بن رہا ہے۔ جب اتنی بات سمجھ جاؤ گے تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قرآن بول بول کے بتائے گا رحمان میں وہ ہے رحمان کی صفات والا، یزدان میں وہ ہے یزدان کی صفات والا، پھر آپ کو کوئی اور نہیں ملے گا، آپ کو جانا پڑے گا، سیدھا دستک دینی پڑے گی، کس کے دروازے پہ؟ کسی ملا کے نہیں، کسی صحابی کے نہیں، کسی ولی کے نہیں، جناب عمران کے دروازے پہ دستک دو گے، دروازہ کھلے گا، اندر تمہیں رضا نظر آئے گی، رضا ہوگی جناب فاطمہ بنت اسد کی، رضا کا نقاب تھوڑا سا ہٹاؤ گے، نیچے امامت کا پہلا معصوم قرآن نظر آئے گا جو بول بول کے کہہ رہا ہوگا تم نے اگر محمد سے نسبت قرآن سے دینی ہے، آؤ میں بتاتا ہوں والناس کیا کہتی ہے، میں بتاتا ہوں صافات کیا کہتی ہے، میں بتاتا ہوں والناس کا راز کیا ہے، میں بتاتا ہوں فلک کا ناز کیا ہے، میں بتاتا ہوں قرآن کی زیر زیر کیوں ہے، قرآن کی زبر زبر کیوں ہے، اس کی شد شد کیوں ہے، اس کی مد مد کیوں ہے، اس کی پیش پیش کیوں ہے، اس کے راز راز کیوں ہے، اس کے حروف حروف کیوں ہے، اس کی تنزیل تنزیل کیوں ہے۔ تم گھبرا کے پوچھو گے کہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں، آپ کے سامنے تو قرآن نازل ہوا، تو علی مسکرا کے یہی کہیں گے تمہارا سارا قرآن مجتمع ہوتا ہے رحمان میں، رحمان مجتمع ہوتی ہے یاسین میں، یاسین مجتمع ہوتی ہے الحمد میں، الحمد مجتمع ہوتی ہے بسم اللہ میں۔ ارے بے وقوفو بسم اللہ مجتمع ہے بے کے نقطے میں، اور وہ بے کا نقطہ علی ابن ابی طالب ہی تو ہے۔ تو ہے، چلیے سوچیے، چھوڑ دو سرمستیاں، ادھر ادھر کی باتیں، ایک قوم کو بے وقوف بنانا، ایک اسکول یونیورسٹی کالجز کے بچوں کو بے وقوف بنانا کہ ان کو یہ نسبت ہے تو اس لیے یہ متبرک ہے، ان کو وہ نسبت ہے تو اس لیے متبرک ہے۔ ہمارے بھی ایک تھے ایسے جلیلۃ القدر بزرگ تھے جنہوں نے سرکار کو نمازیں پڑھائی تھیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اٹھائیے انسائکلوپیڈیا، اٹھائیے پنجاب یونیورسٹی کی، ادارہ معارف اسلامیہ، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ غدیر کا تذکرہ کرتے ہیں، مورخ نے اپنی ماں کی خیانت کا بڑا حق ادا کرتے ہوئے حق ادا کیا ہے۔ غدیر کے شاہ تذکرہ کرتے ہیں، پڑھیے پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہاتھ بلند ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ علی سے محمد ناراض تھے، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے تو ایک بڑے قد کے چھوٹے بندے نے، سن لیا آپ نے بس، سن لیا آپ نے بس، ایک کہا تھا سرکار موقع بڑا نفیس ہے، علی سے آپ تھوڑے سے خفا ہیں، تو مولا سارے ملے ہوئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، تو علی کو بلائیے، اسے معاف کر دیجئے۔ تو سرکار نے علی کو کھڑے کر کے کہا تھا بھائی میں نے اپنے چچا کے بیٹے کو معاف کر دیا، یہ غدیر ہے، اٹھاؤ، اس میں لکھا ہوا ہے اگر تمہیں، یہ تبلیغ ہے ہو رہی کتابوں میں، اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ علی کو نسبت ہے محمد سے اور کسی کو نہیں، تو اسے بتاؤ کہ محمد کو فلاں صاحب نے فلاں وقت میں نماز پڑھائی تھی، زیادہ سے زیادہ 13 نمازیں، کم سے کم 2 نمازیں۔ کمال ہے، بڑا لطف ہے، بڑی حسین بات ہے۔ میں مانتا نہیں اس بات کو، اس لیے نہیں مانتا کہ جنہیں میں نے مانا ہے انہیں بس میں نے مانا ہے، وہ سوچ کے محوروں سے دور ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا محمد ہے معصوم، محمد ہے نور، محمد ہے رحمت للعالمین، اگر یہ مقتدی ہو جائیں تو اس کے ہوں جو ان سے بڑا نور ہو، جو ان سے عظیم ہو۔ تو میں آج کے دن کی نسبت سے انا والی من نور واحد سے اتصال کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ عیسیٰ بڑے ہیں کہ مہدی بڑے ہیں؟ یقیناً ہادی ہمارے بڑے ہیں، سرکار بڑے ہیں۔ اب حضرت احمد مجتبیٰ کو عرب کے سبزی فروش نے نماز پڑھائی، عرب کے جہالتوں کے سردار نے نماز پڑھائی۔ میں نہیں مانتا، میرے نوجوانوں دلیل لے جاؤ، دل پہ لکھ لو، کیوں نہیں مانتا بتاتا ہوں۔ سرکار عیسیٰ آئیں گے تو کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟
سرکار محمد مہدی کے بیٹے کے پیچھے، سرکار محمد مصطفیٰ کے، محمد مصطفیٰ بھی تو مہدی ہیں، ہدایت کرنے کا نام ہے مہدی، سرکار مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا کون؟ جناب عیسیٰ۔ مہدی امام ہے، عیسیٰ نبی ہے، اولو العزم نبی ہے، ماں کی شرافتوں کا پیکر ہے، کبھی شراب نوشی کے قریب بھی نہیں گیا، دنیا کو 3 دن کا تھا جب بتایا میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، میری ماں کے کردار کے بارے میں شک مت کرنا۔ نماز پڑھائی محمد کو، عرب کے ایک بد کردار نے، بابا کے دوہل کہنے کو تیار ہوں، عرب کے ایک بدتمیز شخص نے محمد مصطفیٰ کو نماز پڑھائی۔ ادھر دیکھو وہ پڑھا ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب مجھے اتنا فیصلہ کر کے بس مسکراتے ہوئے آپ بتا دیں، جس کے بیٹے کی اقتدا میں، جس کے بیٹے کو عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، اس محمد کو عرب کا سبزی فروش نماز پڑھائے گا؟ نہیں بڑھا سکتا۔ اتصال کرو، لاؤ کوئی علم، لاؤ کوئی علم، لاؤ کوئی بات بتاؤ، کوئی بیان لاؤ، کوئی ایسی پرورش لاؤ، کوئی ایسا ذائقہ دکھاؤ، کوئی ایسا زینہ دکھاؤ، ہم ماننے کو تیار ہو جائیں گے، ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اسی بارگاہ میں محرم میں بات کی تھی، بات ذہن میں آ گئی، بات ہے بڑی لطیف، اس لیے میں کر کے جانا چاہتا ہوں آگے۔ جنہوں نے سنا ان کی تجدید ہو جائے گی، جنہوں نے نہیں سنا ان کی گرد چھٹ جائے گی۔ ملانا ہے نا تو پھر کم سے کم کوئی ایسا لاؤ جو سرکار کے ساتھ تشریف فرما ہو، تو لگے تو صحیح کہ محمد ہے، لگے تو صحیح کہ محمد ہے۔ اب دیکھیے مجتبیٰ شاہ جی نے اعلان کیا، سرکار علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے روحانی شاگرد۔ میں کہاں نسیم عباس صاحب، وہ مالک کی عطا ہے ان پہ، اللہ نے سلامت رکھے، بس یہ شکر کا اثر ہے۔ میں پورا گیٹ اپ بنا کے آ جاؤں نسیم صاحب کا، یہاں کھڑا ہو کے میں باتیں کرنا شروع کر دوں، باتیں کروں کسی اور کی، آپ کہیں گے نہیں نام رکھا ہے، بات میں دم نہیں ہے، خود کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی سی بھی خوشبو دے جاؤں تو کہیں گے نہیں، کوئی وقت آئے گا، کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ بات آگے چل پڑی ہے۔ اچھا ترین اور آگے چل جاتا ہوں، ممبر ہے نا، نور سے اتصال ہے، کوئی تو لاؤ جو محمد ایسا ہو، محمد کے ساتھ بیٹھے تو اچھا لگے۔ شاہ جی میں پنڈی میں ہوں، مجتبیٰ شاہ جی شاید بھائی 2-4 افبا میرے ساتھ ہو جائیں، بس میں سوار ہو جائے، ہم لوگ آنا ہوئی ممبر کے قدیم میں، میرے ہولی کو دیکھ کے ساتھ والے سیٹ پر بیٹھے کوئی بزرگ چودھری صاحب مجھے کہیں آپ کا حلیہ بتاتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں۔ اب مجھے 10 بندوں میں پڑھا لکھا کہہ دیا گیا، تو میں نہیں بھی تھا تو میں بن گیا، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب مجتبیٰ شاہ جی نے مجھے بڑی کوہنی مار کے کہی، بے وقوفی مت کرنا، پنڈی اسلام آباد ہے، بڑے ہوشیار لوگ ہیں، گھبرانا نہیں ہے، یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ ظاہر ہے عقل وہاں ہوگی جہاں طہارت ہوگی، جہاں طہارت ہوگی وہاں عقل ہوگی، اور طہارت ہوتی وہاں ہے جہاں علی ہوتا ہے، جہاں پہ طہارت نہیں ہے وہاں پہ علی نہیں ہے، کیوں کہ دل ناپاک میں سماتی نہیں ہے حب علی، یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ اچھا جی وہ کہیں بزرگ ضد کر رہے نہیں آپ پڑھے لکھے میں مان جاؤں، مجتبیٰ شاہ جی چپ کریں، کوئی بات نہیں، میری عزت بن رہی ہے، ساری توجہ چاہوں گا، میری عزت بن رہی ہے، بننے دیں۔ ہاں جی میں پڑھا لکھا ہوں۔ اچھا جی کیا کرتے ہیں؟ جی میں اردو پڑھاتا ہوں۔ ارے واہ، بڑا مجھے اشتیاق تھا کوئی بندہ ایسا ملے کہ جو اردو کو جانتا ہو۔ مجھے یہ بتائیے تو صحیح کہ یہ غالب کا ایک شعر ہے کہ سجدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، مفہوم ہے غالب کے شعر کا، سجدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو تو مجھے حسین یاد آتا ہے، غالب کا شعر ہے، غالب کا شعر ہے، مفہوم ہے۔ مجھے بتائیے آپ اردو دان ہیں، یہ کیا شعر ہے؟ اب میری جان بلا غالب کیا ہے، میری جان بلا یہ سجدہ کیا ہے، میں نے تو صرف لباس پہنا ہے۔ کوئی ایسا لاؤ جو محمد کے ساتھ بیٹھا اچھا بھی لگے، میں نے تو صرف لباس پہنا ہے، اوڑھنا بچھونا میں نے بنایا ہوا ہے اپنا کہ میں ویسا لگ جاؤں پڑھا لکھا۔ اب مجتبیٰ شاہ جی آنکھیں نکال کے کہہ رہے ہیں، تجھے کہا نہیں تھا کہ تو نہیں ہے تو نہ بن، سر اٹھائیے بڑا لطف لیں گے آپ، تجھے کہا نہیں تھا تو نہیں ہے تو نہ بن۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں جی، غالب یہ ہے وہ ہے، انہوں نے کہا چپ کر جا، لباس اچھا پہنا ہے، تجھے بالکل نہیں پتا۔ مجتبیٰ شاہ جی نے کب سیالکوٹ سے آیا ہے، اگر اس کی حد تک بس میں ہو گئی تو میزبانی کا شرف جاتا رہے گا۔ انہوں نے کہا بزرگو بات یہ سیدھا سادہ بندہ ہے، کام وام ہم کرتے ہیں سارے، یہ پڑھائی لکھائی کے، رکھا اسے ہوا ہے،
لبادہ اس نے اوڑا ہوا ہے، کام ہم کرتے ہیں۔ میں بس سے نیچے اترا، بات تمام ہو رہی ہے۔ میں بس سے نیچے اترا، اترتے ہی میں نے ہاتھ پکڑے مجتبیٰ شاہ جی کے، چومے آنکھوں پہ لگائے، مجتبیٰ شاہ جی آج آپ نہ ہوتے میں مر گیا ہوتا۔ مجتبیٰ شاہ جی آج آپ نہ ہوتے میں مر گیا ہوتا۔ اب مجھے بتائیے، مسجد کوفہ تھی، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، محمد کے ساتھ بیٹھے تو کم از کم محمد ایسا تو لگے نا۔ ایک شخص آ گیا، اس نے آ کے کہا یا امیر المسلمین، علی نے اس بازار میں کھڑے ہو کے میری اس گال پہ تھپڑ مارا ہے۔ محمد کی جگہ پہ بیٹھنا ہے نا، نور سے نسبت ہے، تو کم از کم ایسا تو لاؤ جو اس سے اتصال کر سکے۔ مجھے اس نے مارا ہے، حد جاری کریں۔ آپ بڑے نڈر ہیں، آپ بڑے بے باک ہیں، آپ بڑے جمع مرد ہیں۔ جمع مردی بہنوں کو مارنا، دیکھو جمع مردی تو نہیں ہوتی، بہنوں کو پیٹ دینا، دیکھو جمع مردی تو نہیں ہونی، اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا۔ ساتھ تو چلیے نا، اپنی بیوی کو ماں۔ نسیم کہتے ہیں تراوت کو، تو بس شکر کھائیے تو میں ایسے ایسے کر کے گزر جاؤں گا، اور بعد میں آپ سوچتے رہیں گے کوئی آیا تھا اور چلا گیا ہے۔ نہیں سوچیں گے، آپ کے دل میں گھر کر کے جاؤں گا، ویسے نہیں جاؤں گا، نہیں چلا جاؤں گا، گھبرانا نہیں، اپنے وقت پہ جاؤں گا۔ خیر، تماچا مارا ہے، حد جاری کیجیے۔ آنکھیں نکالی سرکار نے، بیٹھ جا چپ کر کے۔ گھبرا گیا، باتیں تو بڑی کرتے ہیں، مسند رسالت پہ بیٹھے ہیں آپ، حد جاری کیجیے۔ علی نے مارا، کھڑا ہو گیا، کہا بیٹھ جا۔ اس نے اصرار کیا، رخ جمال پہ جلا لایا۔ میں نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، خیر رخ جمال پہ جلال آ گیا۔ اب جمال گھبراتا ہوگا، حسن تو نے کس کے بارے میں کہہ دیا جمال آ گیا؟ میں نے جمال کا نام لیے، وہاں پہ شوکت صاحب آ گئے۔ ظاہر ہے جمال ہو تو شوکت ملتی ہے، اور شان و شوکت ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ سرکار بھی آ گئے، بس میں بات مکمل کروں گا۔ اگر آپ ادھر دیکھیں تو بڑا اچھا ہے، کیونکہ عبادت میں ادھر ادھر دیکھنا ہمارا رویہ نہیں ہے۔ ہم علی کے زچہ خانہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ سجدہ کرتے ہو سوئے زچہ خانہ علی، اور ادھر ادھر دیکھتے ہو کوئی دیکھتا نہ ہو۔ ماری، حد جاری کیجیے شدید، حد جاری کیجیے، علی نے مجھے مارا ہے۔ کہ تجھے کہہ رہا ہوں بیٹھ جا، محمد سے نسبت ہے نہیں، یہ تو چھوڑ، مجمع ہے، بیٹھ جا، مجمع میں نہ بات کر۔ اس نے کہا نہیں، آج میں نے یہ فیصلہ لینا ہے، مجھے بتائیے علی نے مجھے مارا، حد کیوں نہیں جاری کر رہے؟ کہ کھڑا ہو جا۔ کھڑا ہو گیا، بتا علی نے کیوں مارا؟ وہ میں ایک جرم کر رہا تھا۔ بیٹھنے والے بیٹھتے رہیں گے، آپ توجہ میری جانب رکھیں۔ میں ایک جرم کر رہا تھا، میں ایک جرم کا ارتکاب کر رہا تھا، علی نے مجھے پکڑا، اچھا، علی نے مجھے جرم کرتے دیکھا، اچھا، علی نے پھر مجھے مارا، اچھا، کہا میں کیا کروں؟ سرکار حد جاری کریں۔ تعزیہ نہ اٹھایا، کہ اب تو نے اگر اصرار کیا تو تجھے میں ماروں گا۔ 2 قدم پیچھے ہٹا کے لے گا، کیسے امیر ہو، کیسے نائب مصطفیٰ ہو، کیسے کہہ دیتے ہو کہ نور محمد سے نسبت ہے؟ یہ کیسے بات ہوئی؟ علی نے مجھے مارا ہے، میں کہہ رہا ہوں حد جاری کیجیے، آپ حد جاری کرنے کی بجائے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ماروں گا۔ یہ کیسا معذر ہے، یہ کیسا سلسلہ ہے، یہ کیسا آئین ہے، یہ کون سا دستور ہے؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے، یہ تو سراسر حق غصب کرنے والی بات ہے۔ جلال آ کے سرکار مسکرا کے کیا جواب دینے لگے؟ میرے نزدیک آ، بے وقوف، تجھے کس نے دیکھا تھا؟ کہا علی نے۔ کس نے پکڑا تھا؟ کہا علی نے۔ کس نے مارا تھا؟ کہا علی نے۔ کہا پھر سن، تجھے جرم کرتے عین اللہ نے دیکھا، جد اللہ نے مارا، رضی اللہ کیا کرے؟ لاؤ بھی ایسا جو کم سے کم وہاں بیٹھا اچھا تو لگے۔ ایسے خام خیالی، ایسے بحثیں، ایسے معاملے، ایسے نہیں ماننا ہے تو ویسے مان لو، ویسے نہیں تو ایسے مان لو، تم نہ مانو، کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ نماز حب علی کو جو کسر کرتے ہیں، نفیس الشعراء بیٹھے ہیں، کان میں آواز تو جا رہی ہے تو میں تھوڑی سی چھیڑخانی کرتے چلوں۔ شاہ جی توجہ چاہتا ہوں میں، نماز حب علی کو جو کسر کرتے ہیں وہ اپنی ماں کی خطاؤں کو نشر کرتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیا کرو، اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے، اگر کہیں پریشانی ہو گئی ہے تو اسے برسرے عام نہ کیا کرو۔ اور یہ اپنی طرف سے ہم نہیں کہتے ممبروں پہ، یہ صرف مجمع کو ساتھ ملانے کے لیے نہیں کہتے، اس لیے کہ کائنات کے سردار نے
مجمع عام میں کہا تھا میں نے تمہیں دین دیا، میں نے تمہیں ساری اوقاتیں سمجھائیں، میں نے تہذیب و شرافت تمہیں سکھائی، یاد رکھنا یہ میرا بھائی میرے نور کا ٹکڑا ہے، آج کے بعد تمہیں کلمہ پڑھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لا الہ کہہ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کہہ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ولایت کا نام لے لینا، مجمع میں لے لینا، چوک میں لے لینا، گلی میں لے لینا، گھر میں لے لینا، باہر لے لینا، کوئی دین نہیں چاہیے، کوئی آئین نہیں چاہیے، چہرہ مسکرا گیا سمجھنا حلال زیادہ ہے۔ اور اگر مرجھا گیا، اور اگر مرجھا گیا بھائی ایسے نہیں کرو، محمد مصطفیٰ کی جگہ پہ کسی کو بٹھانا ہے تو کم سے کم ایسا لاؤ، کیسی فوٹو کاپی کی اس نے اپنے نور کی، جہاں تحمل کی ضرورت تھی وہاں محمد بھیجا، جہاں جلال کی ضرورت تھی وہاں علی بھیجا، اپنے تقاضے پورے کرتا رہا، جہاں پہ آہد رہا وہاں پہ اکیلا رہا، جہاں وحدانیت میں پھیلا 14 میں تقسیم ہو گیا، اور وہ تو ایسا کریم ہے اس نے اپنے نور کو تقسیم کر دیا۔ لاؤ کوئی ایسا جو اچھا لگے، اس ممبر پہ بیٹھتا ہوا، اس مسند پہ بیٹھتا ہوا، اپنی طرف سے مت لانا، پورے ذائچے بنا کے لاؤ، تمہیں مل ہی نہیں سکتا، تم لا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہارے پاس جو تھا اس نے دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کرتے ہوئے کہا تھا کوئی آئین نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب و ملت نہیں، اور جو ہمارے محمد کے نور کا ٹکڑا ہے اسی نے کہا تھا آئین بھی ہے، دین بھی ہے، دستور بھی ہے، قرآن بھی ہے، سبھی کچھ ہے۔ تو مجھے بتاؤ اگر قرآن ہے تو حسین ہے کہ یزید ہے؟ دروازہ کھولتے ہو، سامنے کھڑی مستور نظر آتی ہے، اس کے سر پہ تمہارا ہاتھ بڑھ جاتا ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، تم مانتے ہو تمہاری بیٹی ہے، تو حسین کا درس ہے کہ یزید کا ہے؟ تمہاری شرم و حیا جو چلی ہوئی ہے، جو اذانیں 5 وقت میں سنتے ہو، یہ کس کا درس ہے؟ ایسا لاؤ، بتاؤ، عالم اسلام سے سوال کرو، محمد مصطفیٰ کے ساتھ جسے چاہو بٹھا دو، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ایک بات تو بتاؤ، محمد کے دین پہ جب بات آئی تھی تو چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا کیوں اٹھا؟ کسی صحابی کا بیٹا کیوں نہیں آیا؟ محرم ختم ہو گیا، سفر کا مہینہ شروع ہے، مصائب فضائل ہے اور فضائل مصائب ہے۔ ایک پرانی بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آگے چلوں گا۔ صبح 8 بجے میں سیالکوٹ سے چلا آپ کو ساتھ ملانے کے لیے، 12 ساڑھے 12 کے قریب میں اسلام آباد میں پہنچا، بڑی نفیس بڑی آرام دہ گاڑی میرے پاس، میرا خون میرا بھائی میرے ساتھ، مجھ سے چھوٹا بھائی میرے ساتھ موجود تھا، پانی گاڑی میں تھا، ہیٹر گاڑی میں تھا، گرم چادر گاڑی میں موجود تھی۔ مقام پہ میرے بڑے بھائی نے بھی پوچھا، چھوٹے نے پوچھا، بھائی پانی تو نہیں پینا؟ جو جس کا مزاج مل گیا دعا ضرور دے گا، بھائی پانی تو نہیں پینا؟ بھائی تھک تو نہیں گئے ہو؟ تھک گئے ہو تو سیٹ ذرا لمبی کر لو، کمر میں درد تو نہیں ہے؟ جوتے بڑے نرم تھے، بڑے گرم تھے، بڑے اچھے انداز سے شاہ صاحبان نے مولا نے سلامت رکھے میرے استقبال کیا، بڑی عزت آبرو سے میں یہاں پہ آ گیا۔ میں ایک مرتبہ کہوں گا، 8 بجے سے چلا، 12 ساڑھے 12 پہنچا، گاڑی میری اپنی تھی، کوئی مسئلہ مجھے نہیں ہوا، راستے میں پانی موجود تھا، سردی میں ہیٹر بھی موجود تھا، چادر میرے پاس تھی، نالین میرے پاؤں میں تھے، میرے بھائی میرے ساتھ تھے، پھر بھی میں تھوڑی سی تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ ایمان سے صرف اتنا بتاؤ، جو کربلا سے چلی تھی اس کے پاؤں میں جوتا تھا، اس کے پاس گرم چادر تھی، کیا اسے کسی نے پوچھا تھا تیرے اکبر کے بڑے ارمان ہیں؟ کیا اسے کسی نے کہا تھا تیری سکینہ تیرے ساتھ جا رہی ہے، تیرے اصغر کے بڑے ارمان ہیں؟ ایسا نہیں تھا۔ 4 دیواری میں بیٹھ کے رو رہے ہو، تمہارے سر پہ چھت ہے، یہاں پہ تمہیں اگر غش آ گیا تو ساتھ والا تمہارے چہرے پہ پانی کے چھڑکاؤ کر دے گا، تمہیں اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ قسم دینے کو تیار ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، رلاتی صرف ایک بات ہے، بی بی جب بھی تھوڑا سا اونچا کہتے تھے نا، ہائے حسین، کسی جانب سے تازیانہ اٹھتا تھا، کسی جانب سے نیزہ اٹھتا تھا، جس کو کچھ نظر نہیں آتا تھا وہ گرم ریت مارتا تھا۔ اسی وجہ سے بی بی نے واپس آ کے کہا تھا، اماں تو دربار میں گئی تھی، واپس آ کے تیرے بال سفید ہو گئے تھے، اماں میں رات کو آؤں گی تجھے بتاؤں گی، اماں نانا کی امت نے مردوں کو اتنا نہیں مارا جتنا زینب پہ ظلم کرتے رہے ہیں۔ کس شان سے گئی تھی،
سفر ہے، سفر ہے، سفر ہے، چار دیواری میں بیٹھے ہوئے ہو، ذرا تھوڑی سی بلند کرو اپنی سماعتوں کو اور دیکھو، یہاں سے لے کے اس عزادار سے لے کے اس جوان تک سارے مسلمان بیٹھے ہو، حسین کے ماننے والے بیٹھے ہو، سامنے سارے زائرین ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے، چار دیواری میں ہو، پردے میں تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، کسی کی جرت نہیں کوئی کہہ سکے کہ وہ کون سی مستور ہے، بتاؤ کسی کی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، وہ کہہ کے تو دیکھے، نوجوان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، گریبان چاک کر دیں گے، آستین الٹ جائیں گی، گریبان پکڑ لیں گے، زبانیں کھینچ دیں گے، روتا اسی لیے ہوں، زنجیر صرف اسی لیے مارتا ہوں، شوکت صاحب آگے ان سے دعا لوں گا اس جملے پہ، روتا اسی لیے ہوں، زنجیر اسی لیے مارتا ہوں، جس کی ردا کے صدقے میں ہماری بہنوں کے پردے سلامت ہیں، جب بازار میں گئی نا تو ایک دوسرے کو کوہنی مار کے ہر شامی کہتا تھا جسے چلنا نہیں آتا علی کی بیٹی زینب، وہ جسے چلنا نہیں آ رہا علی کی بیٹی زینب ہے، بڑی مشکل سے آ گئی دربار۔ بتاؤ کہیں کوئی ایسا مزاج دیکھا ہو، کہیں پہ کوئی ایسی بات دیکھی ہو؟ شاہ صاحب رذیل سے رذیل قوم نے، معاشرت میں وحشی سے وحشی قوم نے اگر کسی کو کبھی مارا ہے نا تو اس کے حرم کو برباد نہیں کیا ہے، اس کے گھر والوں کو اذیت نہیں دی ہے۔ عجیب انداز سے شام ہے، اللہ کرے کہ ہم سمجھ سکے، اللہ ہمیں لے جائے شام، اس دربار میں لے جائے جس دربار میں سیدزادیاں نانا کے دین کی ترویج و اشاعت کرتی رہی۔ توجہ میری جانب رکھنا، زحمت میں تمام کر دوں گا، اپنے محترم سے صرف دعا لینی ہے اور آپ سے التجا کر کے بس اپنی طرف آپ کی توجہات کا طالب ہوں، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ یقین جانیے سارے معاشرت کے اسباب، سارے معاشرتی دستور توڑ دیے فوج اشقیاء نے۔ کیسے توڑے؟ جہاں پہ جناب رباب تھی ساتھ اصغر کا سر تھا، جہاں جناب کلثوم تھی کہیں پہ قاسم کا سر تھا، اور ایک جملہ میں نے کہنا ہے اگر سمجھ گئے تو دعا ضرور دو گے، جہاں پہ جناب زینب تھی ساتھ بھیا حسین کا سر تھا، ایک نیزے پہ ردا چلتی رہی، ایک پہ سر چلتا رہا، اور بہن کی ردا کا سایہ بھائی پہ پڑتا رہا، لیکن اس پورے مجمع عام میں ایک سر ایسا تھا جو انی پہ نہیں تھا، جو نوکے نیزہ پہ نہیں تھا۔ علماء سے پوچھا کہ وہ کون سا سر تھا جو نوکے نیزہ پہ سوار نہیں تھا، تو علماء نے لکھا اور تحریر خون روتی ہوئی بتاتی ہے وہ سر اس کا تھا جس کے سہارے پہ زینب مدینے سے نکلی تھی، وہ سر اس مظلوم کا تھا جس کے سہارے پہ جناب سکینہ مدینہ سے نکلی تھی۔ وہ سر کیوں سوار نہیں تھا؟ یہ جملہ سن لو، اس کے بعد بڑی جلدی سے اجازت لے لوں گا۔ سر اس لیے سوار نہیں تھا، بڑے رو رو کے جملے لکھنے پڑے لوگوں کو، بڑا رو رو کے بیان کرنا پڑا۔ لکھا لوگوں نے سر عباس اتنا شکستہ ہو گیا تھا کہ لوگ کے نیزہ پہ سوار ہی نہیں ہوتا تھا، بس گھوڑے کی گردن میں سوار ہو کے یہ عباس کا سر کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی اس موڑ پہ آتا رہا۔ عزادارو معاملہ چلتا رہا، آ گئی علی کی بیٹی اس جگہ پہ جہاں پہ رذیل کا بازار تھا، اذانیں ہونا شروع ہوئی۔ اس نے کہا اللہ نے ہمیں شکر دیا ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہماری شان بڑھائی ہے۔ علی کی بیٹی وہاں پہ زینب کا لہجہ بدل کے عباس بن گئی۔ بی بی نے کہا مجھے بتا یہ جو محمد ہے یہ تیرا نانا ہے کہ زینب کا نانا ہے؟ یہ جس کی صدائیں آ رہی ہیں یہ تیرا نانا ہے کہ میرا نانا ہے؟ دربار میں کھڑی بی بی کا رخ پھر گیا مدینہ کی طرف کا، نانا زینب نے تیرا اسلام زندہ کر دیا ہے، نانا حسینیت زندہ باد زینب نے کروائی ہے۔ عزادارو بی بی کا لہجہ بلند ہونا تھا، ایک نابینا صحابی رسول وہاں پہ مجمع کو کراہ چیرتا ہوا آگے بڑھتا آیا، ایک سپاہی کا شانہ ہلا کے کہنے لگا یہ جس کی آواز آ رہی ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا تو اندھا ضرور ہے لیکن سن تو سکتا ہے، اجازت لے رہا ہوں آپ سے، تو سن تو سکتا ہے، تجھے کس کا لہجہ لگتا ہے؟ کہنے لگا یہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ ہے۔ اور سپاہی کہنے لگا علی نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب ہے اور سربراہنا آئی ہوئی ہے، اکیلی بھی نہیں ہے، اس کی بیٹیاں اس کے ساتھ ہیں۔ عزادارو صحابی نے ماتم بعد میں کیا، پہلے آسمان کی طرف رک کر کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ سپاہی نے کہا شکر کیوں کرتا ہے؟ رو کے کہنے لگا علی سے میں نے ایک دفعہ کہا تھا مولا آپ معجز نما ہیں، آپ مشکل کشا ہیں، اللہ سے مجھے آنکھیں لے دیجئے۔ علی نے فرمایا تھا تو ایک وقت آئے گا شکر ادا کرے گا کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں۔ ارے کہاں علی کی بیٹی زینب، کہاں شرابیوں کا مجمع؟ سپاہی نے کہا تو اتنی بات کر رہا ہے، ذرا آگے ہو کے تو سن تو صحیح۔ عزادارو آگے ہوا، ایک اور نوجوان کھڑا تھا جس کے گلے میں توق تھا، جس کے گلے میں بیڑیاں تھیں، جس کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، وہ جھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنے لمس میں محسوس کیا، اس کو کہنے لگا اے اسیر مجھے بتا تو صحیح اس قافلے کا سالار تو ہے؟ آواز آئی میں علی ابن حسین اس قافلے کا سالار ہوں۔ کا ایک سوال کا جواب پوچھتا ہوں، میں نے تو سن رکھا ہے کہ تیرے بابا کا ایک بھائی ہے جس کا نام عباس تھا، جب تیری پھپھیوں کے سروں سے ردا
اس وقت